لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ معزز سامعین، 10 مئی 2020 ہے۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب قادیانیوں کو حقوق دینے کے در پر تلے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ہم کہیں گے، پہلے تو نے عاصیہ ملعونہ کو، وہ جو گستاخ رسول تھی، اس کو تم نے پاکستان سے اٹھا کر تم نے غیروں کے حوالے کیا ہے اور ان کا دل خوش کیا تم نے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، تمہاری حکمت عملی جو ہے نا، یہ بہت ہی غلط ہے، اور تم نے جو پہلا کام کیا ہے کہ عاصیہ ملعونہ کو اٹھا کر غیروں کے حوالے کیا ہے، ایک گستاخ کو تم نے پناہ دی ہے، تیری ناکامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن تم پھر بھی باز نہیں آ رہے، اور قادیانیوں کو کیا کیا پتہ نہیں تم حقوق دے رہے ہو، اور کیا ان کو مزید حقوق دینا چاہتے ہو۔ ایک طرف تم نے لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھروں کے اندر بند کر کے، بازاروں مارکیٹوں کو بند کر کے، دوسری طرف تم نے یہ کام کر دیا، پورے لوگوں کا کلیجہ تم نے پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ خدا را، کچھ خدا کا خوف کر عمران خان صاحب، خدا کا خوف کر۔ تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ نواز شریف سے عبرت حاصل کر۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زرداری، پرویز مشرف، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کی سزا ہے، جو آخرت میں ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن تم قادیانیوں کو اتنے حقوق دے رہے ہو، پتہ نہیں تمہارے ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ کچھ خدا کا خوف کر، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے قادیانیوں کو اسی طرح حقوق دیے جیسے تم دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو وہ وقت دور نہیں ہے، پاکستان کا ہر فرد ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمران خان صاحب کہ ختم نبوت کے لیے پاکستان کا ہر فرد اپنی جان، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار تن من قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیری کرسی نہیں رہے گی، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جبکہ تم پہلے ڈاکہ ڈال چکے ہو، وہ لوگوں کو پتا ہے کہ تم کتنے اسلام کے خیر خواہ ہو، تم کتنے ملک کے خیر خواہ ہو، وہ تو لوگوں کو پتا ہے۔ ہمارے علماء نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس عمران خان صاحب سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اگر تم نے پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو پھر پاکستان کا ہر فرد، ہر آدمی روڈوں پر نکلے گا، اور اس وقت پھر تمہاری کرسی نہیں رہے گی۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت پر
الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر میں ان چند گدی نشینوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان چند مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہاری زبان پر کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ بولو نا کہ عمران خان صاحب کیا تم نے ساتھ دے کر، تم چند گدی نشینوں نے عمران خان صاحب کی حمایت کی تھی، تم نے عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تم نے حمایت کی تھی، اب تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ بولو نا۔ تمہارے بڑوں نے ختم نبوت پر جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور تم ان اپنے بڑے بزرگوں کو، ان کے مزارات کو کاروبار کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لیکن ختم نبوت پر تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ کچھ تو غیرت کرو اے گدی نشینوں، اے مولویوں، وہ گدی نشین پیرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ تم اس وقت عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے، ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈال کر حمایت کر رہے تھے، اب تمہاری زبان بند ہو گئی ہے، تمہاری زبان کو تالے لگ گئے ہیں، اب ختم نبوت پر کیوں نہیں بولتے؟ ہم اس پیر کو مانتے ہیں، ہم اس گدی نشین کو مانتے ہیں جو ختم نبوت کا وفادار ہو، شریعت کا وفادار ہو، صحیح العقیدہ ہو اور غیرت مند پیر ہو۔ بغیرت پیر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے۔ میں یہ ان چند گندی نشینوں سے کہہ رہا ہوں، ان چند مولویوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی حمایت کر رہے تھے، اب ان پیروں کی زبان بند ہو گئی ہے، اب کیوں نہیں بولتے؟ تمہارے بڑوں نے تو ختم نبوت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ختم نبوت پر ساری زندگی کی محنتیں لگا دی ہیں، اور تم ان اپنے بڑوں کے مزارات کو کاروبار کے اڈے بنے ہوئے ہو، آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ اب تم ختم نبوت پر بولتے بھی نہیں ہو۔ کس منہ سے بولو گے کہ وہ دن لوگوں کو بھول گئے کہ جب تم عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے اور مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ اور علامہ خادم حسین ریزی صاحب کی مخالفت کر رہے تھے، اور تم نے پتہ نہیں ہمارے اکابرین کو اس وقت کیا کیا بولا تھا، لیکن اب تم نہیں بولتے، اب تمہاری زبان بند ہو گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں تمہاری زندگی، ساری زندگی اسی طرح زبان بند ہی رہے، بالکل کھلے ہی نہیں۔ اور آخر میں سنی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اس وقت اس عمران خان کی حکومت کو جو مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ سے خوف ہے اور جو علامہ خادم حسین ریزی صاحب سے خوف ہے، اتنا کسی سے بھی خوف نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کی تقریر کو فیس بک پر شیئر کرو، علامہ خادم حسین ریزی صاحب حافظہ اللہ کی تقریر کو فیس بک پر شیئر کر کے دکھاؤ، تمہاری فیس بک فوراً بلاک ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ عمران خان صاحب کا پلان ہے کہ ایسے علماء کی تقریروں کو بند کیا جائے، ایسی تقریروں کو فیس بک پر شیئر نہ کیا جائے، کسی چینل پر بھی شیئر نہ کیا جائے، تو اس سے بڑی سازش اور کون ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو میں سنی بھائیوں سے کہوں گا، آپ صرف علماء
حق کا ساتھ دیں، اور اس وقت ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس حکومت سے عمران خان صاحب سے بالکل کوئی امید نہ رکھیں، یہ کوئی ختم نبوت کا وفادار نہیں ہے، اس سے امید نہ رکھیں، اللہ پر امید رکھیں اور مدینے والے پر امید رکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم ختم نبوت کے غداروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور آخری دم تک ہم کہیں گے قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ہم یہ کہتے رہیں گے۔ ہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جنہوں نے مرزا کو راستہ دکھایا تھا، مرزا قادیانی کو راستہ دکھایا تھا، ہم ان مولویوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان مولویوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے مرزا قادیانی کو راستہ دکھایا تھا، ان بدبخت مولویوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ختم نبوت پر ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت سے کوئی امید نہ رکھیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ پر امید رکھیں اور مدینے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر امید رکھیں، انشاءاللہ جس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی، اللہ اس آدمی کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر کے مارے گا، اور آخرت میں اس کی سزا اور ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمارے علماء اہل سنت، علماء حق، مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظ اللہ، علامہ خادم حسین رضوی صاحب حفظ اللہ، جتنے بھی علماء اہل سنت حنفی بریلوی کے غیور علماء کرام ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔